والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. محترم صدر اجلاس، لائق صد احترام معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان کو واضح کرنے کو کہا گیا ہے، وہ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، دین بیزاری یا دین سے دوری کے نقصانات۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، نماز جو ہے اختتام کے بعد ہوگی، جب کانفرنس ختم ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ نماز یہیں پر پڑھی جائے گی، لہذا کوئی بھی بھائی نماز کے لیے اللہ کے واسطے کھڑے ہو کر نہ جائیں، بیٹھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ نماز یہیں پر ہوگی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رکھے جانے اور اس کے بعد زمین پر بھیجے جانے اور ساتھ میں ابلیس کو بھی زمین پہ بھیجے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، جنت سے اتر کے زمین پر جاؤ اس طرح کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو یا بعض کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اس حقیقت کو بھی یاد رکھو کہ زمین پر جانے کے بعد میری طرف سے ہدایت تم تک اگر پہنچتی ہے تو اس ہدایت کے پہنچنے کے بعد فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، میری بھیجی گئی ہدایت کی جو پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ تو سیدھے راستے سے بھٹکے گا اور نہ ہی بدبختی کا شکار ہوگا۔ حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان کے تمام مرد و خواتین کو یہ حقیقت سمجھائی اور بتلائی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین بھی بھیجا ہے۔ اسی لیے زمین پر آنے والے پہلے انسان خود نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ہدایت پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری اور اس دین پر چلنے کا فائدہ اللہ نے یہ بتایا اس آیت میں کہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ اس دنیا میں رہنے کا جو سیدھا راستہ ہے اگر آپ اس دین پہ اپنا لیں گے تو آپ سیدھے راستے پر ہیں،
آسمانی ہدایت جو بھیجی گئی ہے اگر آپ اس کی پابندی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور آپ اس راستے پہ ہیں تو آپ کبھی بہکنے والے نہیں ہیں، اور اس راستے پر چلتے موت آ جائے فلا یشقا تو آدمی انجام کار بدبخت بھی نہیں ہوگا، بدقسمت بھی نہیں ہوگا، انجام بخیر ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات بیان کی ہے وہ سیدھی سیدھی یہ ہے کہ دین انسان کے اپنے مفاد اور منفعت کی بات ہے، دین اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی غرض و غایت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بندوں کے مفاد کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو تم اپنے آپ کے لیے اچھا کرتے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا بھی کرو گے تو اس کا بوجھ یا اس کا اپنا وبال بھی تمہاری ہی طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا یہ فائدہ بتایا کہ اس ہدایت پر یا اس دین پر چلنے والا دنیا میں بہکے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غم زدہ ہوں گے، غم کرنے کی نوبت آئے گی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ نے دو باتوں کی ضمانت دی، لیکن یہ دو باتیں نہیں ہیں، ان دو باتوں میں بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آدمی جب کسی زندگی کے اختتام پہ پہنچے، کسی مقام پہ پہنچے، تو آدمی کو دو ہی چیزیں ستا سکتی ہیں، بے چین کر سکتی ہیں، پریشان کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب ماضی کو پلٹ کر دیکھے، اسے اپنی محرومیوں کا احساس ہو تو آدمی غمزدہ ہو جائے کہ ہائے مجھے یہ نہ مل سکا، ہائے میں وہ نہ کر سکا، ہائے میں یہ نہ پا سکا، ہائے میری زندگی میں یہ نہ آ سکا۔ آدمی ماضی کو پلٹ کر دیکھے تو غمزدہ ہو سکتا ہے، اور اگر مستقبل کو دیکھے تو آدمی خوف زدہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اپنی دنیا کا کیا ہوگا، میری اپنی آخرت کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس دوسری آیت میں یوں سمجھیے دین کی پیروی کرنے کا سیدھا فائدہ یہ بتایا کہ جب کبھی میرا اور آپ کا یہ سفر، زندگی کا یہ سفر جب اپنی منزل کو پہنچے گا، جب ہم اور آپ یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حال یہ ہوگا کہ نہ تو ہمیں اپنے ماضی پہ غم کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اتنا نوازنے والا ہے، اس قدر زیادہ نوازنے والا ہے کہ اس نوازش کے بعد آدمی کو پھر ماضی کی کسی محرومی کا احساس نہیں رہ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال آدمی جس نے زندگی میں کبھی سکون نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی آرام نہ دیکھا ہو، زندگی پریشانیوں کا گھر تھی، پریشانیوں سے گھرا ہوا وہ زندگی گزارتا رہا، ایسا انسان روز قیامت آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ اسے جنت میں غوطہ دے کے نکالے گا، وہ دنیا کے سارے غم بھول جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی غم، کوئی تکلیف دیکھا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ اس انجام کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کیا ہے، دیندارانہ زندگی گزارو گی، دین کے دائرے میں اپنے آپ کو باندھے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگے رکھو گے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، نبی کا سچا امتی، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، یوں سمجھو کہ زندگی کے آتے جاتے سانس میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا خیال رکھو گے، سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ دنیا سے بعد میں جاؤ گے، لیکن جانے سے پہلے فرشتے آسمان سے یہ خوشخبری لے کر آئیں گے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتر کر آئیں گے، یہ خوشخبریاں سنائیں گے، اور ساتھ میں کہا لا خوف علیہم، مستقبل کی بھی ضمانت ہے، مستقبل کی بھی ضمانت ہے، ڈرو نہیں، جب تم نے زندگی اللہ کے حوالے کر دی، اللہ تمہارا والی اور مولا ہو گیا،
تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا وکیل اور ذمہ دار ہو گیا۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ کیا ہی بہترین مولا ہے، مالک ہے، اور وہ کیا ہی بہترین مددگار کارساز ہے۔ اللہ کے بندو، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی وہ بہت سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ہے کہ دیکھو جسے دین سمجھتے ہو نا، یہ دین میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے آیا، یہ دین میرے اور آپ کے مفاد کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی کے اندر یہ بات بیان فرمائی نا کہ اے بنی آدم، تم سارے کے سارے اکٹھا ہو جاؤ، اول و آخر سارے جمع ہو جائیں، جنوں ان سارے اکٹھا ہو جائیں، سب مل کر متقی انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ تقوی کا جو درجہ ہو سکتا ہے اس درجے کے متقی ہو جائیں۔ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں تمہاری اپنی دینداری سے، تمہارے تقوی سے کسی قسم کا اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اس کے برعکس یہ بھی سنا دیا کہ سارے کے سارے لوگ، اول و آخر سارے کے سارے، جنوں ان سارے کے سارے مل کر دنیا کا جو فاسق و فاجر انسان ہو سکتا ہے اس درجے کے فاسق و فاجر بھی ہو جائیں گے۔ ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس کی وجہ سے کوئی کمی آنے والی نہیں۔ یہ دین سراسر انسانوں کے مفاد کا ہے، یہ دین سراسر انسانیت کے مفاد کا معاملہ ہے، یہ دین سراسر اس دنیا کے مفاد کا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن و سنت کی اس بات پر میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے، اور بار بار ہمیں اپنے اس ایمان کی تجدید یاد دہانی کر کے کرواتے رہنی چاہیے۔ اگلی بات بڑی اہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھنے والی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی کا دار و مدار دینداری پر ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس دین لے کر نہ جائے وہ آدمی ناکام و نامراد ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، عمل میں کوتاہی ہے، تب بھی یہ مانتے ضرور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی دینداری سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن جو بات ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دین صرف آخرت کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اس دین پہ چلنے کی وجہ سے صرف آخرت کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، صرف آخرت مقصود نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اگر ہم بغور پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی ہدایات اگر ہماری نظروں میں ہوں گی، ہم اور آپ کو یہ حقیقت بارہا بتائی گئی کہ یہ دین آخرت تو سنوارتا ہی ہے، آخرت سے پہلے میری اور آپ کی دنیا کو بھی سنوارنے کا سبب ہے، میری اور آپ کی دنیا کو بھی آباد کرنے کا سبب ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ایسے بہت سارے مرد و خواتین ہیں جو کہیں نہ کہیں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے آخرت سنور جاتی ہے لیکن دنیا بگڑ جاتی ہے، دنیا اجڑ جاتی ہے، دنیا میں آدمی فقیر ہو جاتا ہے، دنیا میں آدمی زندگی کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں آدمی دنیا کی جو لذتیں ان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا بڑی بے مزہ بدرنگ ہو کر رہ جائے گی، یا یوں سمجھیے کہ زندگی اچھی نہیں ہوگی، زندگی مثالی نہیں ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت اگر میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں، ہم اور آپ کو یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ یہ دین آخرت میں بہتری کا، اچھے انجام کا، اللہ کے انعام کا، جہنم سے نجات کے بعد جنت میں داخلے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر ہر طرح سے مستفید ہونے کا جہاں ذریعہ بننے والا ہے، آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے میری اور آپ کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ یہ دین میری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرتا ہے، اور اس دین کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر اس ایمان و یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ایک عام مزاج چل پڑا ہے ارتداد کا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ صرف عشق و معاشقے کے معاملے، ارتداد کا معاملہ صرف عشق و معاشقے کے چکر تک نہیں، اس سے آگے بھی لوگ دین بیزار بھی ہیں، اور بہت سارے دین بیزار نہیں تو کم سے کم دین سے دور ہیں۔ خود ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی پیاری زندگیاں اور ان کی زندگی میں عمل کا جو نمونہ دکھتا ہے، ان سے اگر موازنہ کر کے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہم پر بھی باقی ہے، ہمارے سامنے بھی راستہ بڑا لمبا ہے، ہمیں بھی بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ تو دین بیزاری کا معاملہ ہو یا دین سے دوری کا معاملہ ہو، اس کے پیچھے کی وجہ اگر ہم اور آپ ڈھونڈیں گے پتہ چلے گا کہ بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم اور آپ نے دین کو ہماری اور آپ کی دنیا کی راہ میں رکاوٹ سمجھا ہوا ہے۔ تصوف نے دنیا کے اندر جو باتیں دنیا کے اندر عام کی، ان میں سے ایک زہد اور قناعت کا، یا پھر یہ کہ دنیا میں کم سے کم دنیا سے تعلق رکھنے کا جو پیغام عام کرنے کی بات کی، اس پیغام میں جو غلو آیا، اس غلو کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ غلط فکر بھی سماج میں عام ہوتی گئی کہ دنیا والوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین یا دنیا، دین اور دنیا کا معنی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہ گیا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ اگر دین چاہیے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور اگر دنیا چاہیے تو دین چھوڑنا پڑے گا۔ یہ وہ غلط تصور ہے جس نے اکثر لوگوں کو دین سے دور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اللہ کے بندو، قرآن و سنت کو پڑھ کے دیکھو، اسلام نے آپ کو دین یا دنیا کی بات نہیں کی، اسلام نے آپ کے سامنے کہا دین اور دنیا کے لیے دین، دین کے لیے دنیا، اور دونوں ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر حقیقت میں کہیں اس دنیا کو بہتر کرنے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں، صرف 2 آیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والا ہو جائے، مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والا ہو جائے، یا اگر اپنے عنوان سے جڑ کر کہو جو بھی دیندار ہو جائے، دین پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ ہمارے سمجھ میں ایک اصطلاح رائج، ہمارے سماج میں ایک اصطلاح رائج ہے دین پسند بننا۔ میں دین پسند نہیں بننا ہے، دیندار بننا ہے۔ دیکھو دنیا میں دین کو پسند کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں میں بات کر رہا ہوں، لیکن دیندار بننے کا جو معاملہ ابھی بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ دین پسند بننے سے آگے بڑھ کر دیندار بننے والے بنو۔ کہا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو بھی مرد اور عورت ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاریں گے، یعنی دیندارانہ زندگی گزاریں گے، اللہ نے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ مفسرین میں سے ایک جماعت نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں حیات طیبہ کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کی زندگی ہے، اس دنیا میں ملنے والی زندگی کے متعلق اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ۔ روز قیامت اللہ جو وعدہ انعام دینے والا ہے، اس انعام سے پہلے اس دنیا میں بہتر زندگی دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، اور اگر میں اور آپ واقعی معنوں میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آج سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ دین ہماری آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا بہتر کرتا ہے۔ اس دین سے دور جا کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس دین سے دور جا کر ہم اپنی آخرت کا نقصان تو کر ہی رہے ہیں، اس دین سے دور جا کر ہم اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بات پر ہمارا یقین بڑھنا چاہیے۔ دوسری آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دعا جو سکھلائی وہ یہی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی دینا اور آخرت بھی اچھی دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ دعا ہے جو مومنوں کی دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ دین ہمارے اور آپ کے مفاد کی بات ہے، اور ہمارے اور آپ کے اخروی مفاد کی بات ہے، اور ہمارے اور آپ کے دنیاوی مفاد کی بات ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عملاً ہم جو دیکھتے ہیں وہ صورتحال یہ ہے بھائیو کہ اس دنیا کے اندر جینے والے
مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور مسلمانوں کی دین سے دوری کے نتیجے میں غیر مسلموں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ دین بہرحال ہمارے اور آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ لوگ ہر جگہ یہ کوشش کرتے ہیں کم سے کم کیا حصہ ہونا چاہیے جس سے میں مسلمان باقی رہوں، یہ کوشش نہیں کہ میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت کے مطابق بھرپور کوشش کروں گا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس یقین کے ساتھ جینے والے مزاج کے بجائے، اس یقین کے ساتھ جینے والی سوچ کے بجائے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ کم سے کم وہ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں مسلمان باقی رہ جاؤں، اور نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے جائیے کہ ہمارے اور آپ کے نام میں اسلام ہے، ہمارے اور آپ کے کام میں اسلام بہت کم نظر آتا ہے۔ ہم اور آپ اسلام سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ بڑا کمزور رشتہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اس دین سے گہرا رشتہ جوڑیں گے تبھی جا کر ہماری اور آپ کی دنیا بہتر ہوگی، ہماری اور آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ چلیے میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کے ایک دوسرے حصے کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دین سے اگر ہم دور ہوں گے، لوگ اگر مرتد ہوں گے، دین بیزار ہوں گے، دین سے قطع تعلق کریں گے تو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ اس دین سے دوری کا کیا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑے گا؟ بھائیو، بڑی تیزی کے ساتھ 3-4 اہم نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، باقی اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھائیو، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی دین سے کٹے گا، رب ذوالجلال سے کٹتا چلا جائے گا۔ دین سے دوری، اللہ سے دوری، دین سے رشتے کی کمزوری، اللہ سے تعلق کی کمزوری بنتی چلی جائے گی۔ ہمارا دین سے رشتہ صرف دین سے رشتہ نہیں، دین سے رشتہ بندگی کا رشتہ ہے، اور بندگی کا رشتہ رب ذوالجلال سے رشتہ ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی معرفت اور اس کا رشتہ ہم اور آپ کو نصیب فرمایا۔ سلف صالحین میں سے بعض نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اس سے بڑا کوئی انعام نہیں کیا من ان عرفہم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی معرفت عطا فرمائی، اللہ کی پہچان، اللہ سے رشتہ، اللہ سے تعلق۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین سے دور ہم جائیں گے، یہ دین بیزار ہوں گے۔ یہ دین بیزاری حقیقت میں اللہ معاف فرمائے اللہ سے بیزاری کے مرحلے تک پہنچائے گی، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم اور آپ اس پہ غور کریں گے نا، پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں ملی، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ملی، یا ملی تھی تو انہوں نے بھلا دیا۔ آج وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں، بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے اپنی ساری زندگی ماتھا ٹیکتے گزار رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ محرومی کی بات یہ ہوگی نا کہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت دی، اللہ نے اپنے آپ سے ہمیں جوڑ کر رکھا، موقع دیا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، لیکن ہم نے اس دین سے دوری کے مزاج کے نتیجے میں رفتہ رفتہ صحیح، اللہ نہ کرے اگر کسی نے دین بیزاری کے نتیجے میں کلی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لیا، جو پہلے سے محروم تھا وہ تو محروم ہے، جو پیدائشی اندھا تھا وہ تو اندھا ہے، لیکن جو آدمی اپنی کرتوت سے اپنے آپ کو، اپنی بینائی کو گنوا لے، اندھا بن جائے، اس پہ کتنا افسوس کیا جائے۔ حاضرین گرامی، آپ اس مسئلے کو سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا کر کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو ہمیں کیا چاہیے، ہم کیوں اللہ سے دور جا رہے ہیں؟ کیا چاہیے ہمیں؟ مال چاہیے، صحت چاہیے، دنیا میں نام چاہیے۔ آپ کو اور ہم کو دنیا کی کوئی بھی دولت چاہیے، ہمیں دنیا ہی نہ چاہیے۔ آدمی کیوں جاتا ہے اللہ سے دور؟ کیوں جا رہا ہے دین سے دور؟ کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے نہ جا رہا ہے کہ اس کو دنیا چاہیے، دنیا کی الگ الگ نعمتیں چاہیے۔ اللہ کے بندو سمجھو تو سمجھو، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ ہی نے تو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو مالک الملک ہے۔
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کے بندو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ سوچو، جس کے پاس سارے خزانے، سارے خزانوں کی کنجیاں، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس سے کٹ کر ہم جا کے نفع و نقصان کا سودا کر رہے ہیں. ہم اس سے کٹ کر جا کے اپنا نفع ڈھونڈ رہے ہیں اور اس سے دور جا کر ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں. ہم سے زیادہ نادان نا سمجھ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ، لفظ کے لیے معاف کریں، بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود و دیگر سے یہ اثر منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل. جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے جڑ کر، اس کے سامنے گڑ گڑا کر، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اس سے اپنی حاجتیں حاصل کرنے کے بجائے اس سے دور جا کر ہم مارے پھرے، ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نے سماج میں یتیم دیکھے ہوگے. کسی یتیم کو ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں، کسی یتیم کو ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو ترس آتا ہے. بیچارہ بچہ ہے، ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہی، باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ گیا. اور اللہ نہ کرے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ ماں بھی انتقال کر جائے بچپن میں، لڑکپن میں. لوگوں کے ترس اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے کہ بچہ کس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں، کتنا زیادہ اس پہ لوگوں کو ترس آتا ہے. جو دیکھتا ہے آنکھوں میں ترحم کی کیفیت، اس پہ شفقت یا اس کے لیے فکر مندی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، سماج میں ایک بچہ اگر یتیم ہے، اس کی اپنی محرومی پہ جس قدر زیادہ افسوس کیا جا سکتا ہے، یقین مانے اللہ تعالیٰ سے دور جانے والا مسلمان اس سے بڑا یتیم ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے دور جانے والا مسلمان اس یتیم بچے سے زیادہ قابل رحم حالت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یتیم ہے. سچ ہے باپ نہیں، سچ ہے ماں نہیں، لیکن کم سے کم سماج میں کبھی چچا اسے اپنا لیتا ہے، کبھی اسے اس کا اپنا کوئی بڑا بھائی اپنا لیتا ہے، کبھی کچھ اور نہیں تو اصحاب ثروت اپنا لیتے ہیں، قوم کے ادارے اپنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا سہارا بن جاتا ہے. لیکن ذرا مجھے آپ یہ بتاؤ، ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں گے تو ہمیں کون سہارا دے گا؟ اللہ کے بندو، کون ہمارا ہوگا؟ ہم اللہ سے دور جائیں گے تو ہمارا کون ہوگا؟ اللہ کے بندو، دنیا میں یتیم سے بڑا یتیم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ جائے. دین سے دور جانا، اللہ تعالیٰ سے دور جانا. اللہ کے بندو سمجھو، سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر ابن خطاب راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے بعد دیکھا قیدیوں کے اندر ایک عورت ہے، ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، حیران ہے، پریشان ہے. اچانک ایک بچے کو قیدیوں میں سے اٹھاتی ہے، شیرخوار بچہ، چھوٹا بچہ اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، دودھ پلانے لگتی ہے. صحابہ یہ منظر دیکھ کر بڑے متاثر ہوتی. ماں کی ممتا، ماں کی شفقت، ماں کی تڑپ، اس بچے کی بے بسی میں ماں کی اس تڑپ کا جو اثر ہے دکھتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر صحابہ متاثر ہوتے. اللہ کے نبی بھی منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ کیا اس عورت سے کہا جائے تم اپنے بچے کو آگ میں جھونک دو تو یہ آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ایسی ماں تو کبھی اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں جھونک سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اس ماں کے اپنے بچے پہ جتنا رحم کرنے کا جذبہ، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا. ایسے رحم کرنے والے رب سے بھاگ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا؟ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ کے بندو اس دھوکے سے باہر آؤ. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے پاس تو رحمت ہے. اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوقات میں بانٹا. ساری انسانیت ہی نہیں، ساری مخلوقات میں جو رحم کا جذبہ ہے وہ 1% حصہ ہے. 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. دنیا والوں، ساری دنیا کی رحمتیں اکٹھا کر کے 1%
1% बनता है, 99% रहमतें जो रब्बे जुल जलाल रखता है उससे दूर भाग कर अगर हम और आप जा रहे हैं तो आखिर कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाइयों समझें, दीन से दूरी का सबसे पहला नुकसान ये होता है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो जाते, और अल्लाह ताला से दूर होना इस दुनिया में घाटे के सौदे का सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ी मिसाल है कि हम और आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, दीन से दूरी का दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि हम और आप अपनी जिंदगी में मकसद जिंदगी से कट जाते हैं। अब और आप जानते हैं कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बड़े वजाहत के साथ बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको एक मकसद के तहत पैदा किया, और वह मकसद भी अल्लाह ताला ने मुतअय्यन फरमा दिया, और उस मकसद को अल्लाह ने बता भी दिया, और ये भी बता दिया कि इस मकसद की तकमील कैसे की जाती। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को पैदा ही इसलिए किया कि ये मेरी इबादत कर सकें। मेरे भाइयों, जरा आप यहां रुक कर देखो, जिंदगी अगर मकसद से कट जाए ना तो कटी पतंग जिस तरह हवा के दोष पर इधर उधर लहराती फिरती है, जिस तरह कटी पतंग हवाओं में कभी दाएं कभी बाएं, इंसान भी अपने मकसद से कटकर ऐसे ही बेमाना हो जाता है। आप जानते हैं एक पागल आदमी हरकत अंजाम देता, हरकतें पागल भी करता है, लेकिन एक बाहोश इंसान और पागल की जिंदगी का फर्क यह है कि पागल इंसान की हरकतों का उसके कोई मकसद नहीं होता, उसकी हरकतें किसी मकसद से जुड़ी नहीं होती, उसे पता नहीं होता कि वो बोल क्यों रहा है, वो हंस क्यों रहा है, वो अचानक रो क्यों रहा है, उसे पता नहीं होता। एक होशमंद इंसान के और पागल के दरमियान फर्क करने वाला अगर कोई बात है तो वो बात यही है कि एक बामकसद इंसान की, एक बाहोश इंसान की हरकतें बामकसद हुआ करती हैं, और पागल आदमी हरकतें तो करता है लेकिन उसे खुद पता नहीं मैं ये हरकतें क्यों कर रहा हूं। मेरे भाइयों, जिंदगी में एक बहुत बड़ी हकीकत याद रखना, इस जिंदगी की कदर और कीमत मेरे और आपके मकसद जिंदगी से जुड़ी रहने में है। अगर मकसद जिंदगी से जुड़े रहेंगे ना तो हमारी और आपकी सुबह शाम बामाना है, हमारे और आपके चलने फिरने का एक मतलब है, हमारे और आपके सोने जागने का एक मतलब है। सोने से पहले इसीलिए हम दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाह ताला तेरा नाम लेकर ही मैं सो रहा हूं, मौत की आगोश में जा रहा हूं, और सुबह उठूंगा तो भी तेरे नाम के साथ। सुबह उठने के बाद अपने मकसद से हम जुड़ जाते, कहते अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह ताला ही की तमाम तारीफें हैं जिसने हमें मौत के बाद फिर से जिंदगी अता की। हमारी और आपकी जिंदगी की कदर व कीमत हमारे और आपके मकसद जिंदगी से वाबस्तगी में है। और आप ये बात याद रखो, जिंदगी में जब तक मकसद से जुड़े रहेंगे ना तो फिर कोशिश का कोई मतलब रहता है। सुबह उठकर मुझे क्या करना है, मेरे सामने कोई मकसद ना हो, यकीन करो रात की नींद का कोई मजा नहीं रह जाता। शाम तक मुझे क्या मंजिल हासिल करनी है, अगर एक वाज़ेह मकसद मेरे सामने ना हो तो फिर जिंदगी की सुबह से शाम तक की भाग दौड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हम और आपकी जिंदगी को मकसद ही नहीं अता किया, सबसे अजीम मकसद अता किया। ऐसा मकसद अता किया कि उस मकसद की तकमील से हम दिन ब दिन ऊंचे से ऊंचे होते चले जाते हैं, बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं, अफजल से अफजल होते चले जाते हैं। अल्लाह के बंदो, दीन से कटोगे मकसद जिंदगी से कट जाओगे, दीन से भागोगे मकसद जिंदगी से भागने वाले करार पाओगे, दीन से दूर जाओगे अपनी जिंदगी के मकसद से दूर, अपनी जिंदगी के मकसद से दूर जाने वाले शुमार किए जाओगे। मुख्तसर अल्फाज में यूं कहें, अपनी जिंदगी की कदर कीमत को घटा दोगे, गंवा दोगे, मिटा दोगे अगर अपने आप को मकसद जिंदगी से तोड़ लिया। दूसरे अल्फाज में अगर अपने आप को जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी से दूर ले गए। मेरे भाइयों, इस मकसद जिंदगी की अहमियत को आप समझें। लोग ये कह सकते हैं कि दुनिया में लोगों के अपने अपने मकासिद हैं, याद रखना ये जो मकसद जिंदगी अल्लाह ने दिया है ना,
یہ وہ مقصد ہے کہ جس مقصد کی تکمیل سے آدمی کے ذہن و دماغ کو، قلب و جگر کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، زندگی باکمال ہونے کے ساتھ آدمی باہر سے اور اندر سے ہر طرف سے سنور جاتا ہے، ہر طرف سے آباد ہو جاتا ہے، ہر طرف سے نکھر جاتا ہے، ہر طرح سے آباد ہو جاتا ہے اللہ کے بندو۔ لیکن مقصد زندگی سے کٹو گے یا یہ کہو گے کہ نہیں ہمارے سامنے بھی مقصد ہے، میں بڑا کامیاب تاجر بننا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا کامیاب سیاستدان بننا چاہتا ہوں، میں کوئی کامیاب لیڈر بننا چاہتا ہوں، میں کوئی بہت اچھا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں، یاد رکھنا یہ دنیاوی زندگی کے ثانوی مقاصد تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی مقصد یا حقیقی مقصد کا بدیل نہیں ہو سکتے اللہ کے بندو۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ ان میں سے کوئی بھی مقصد رکھنے والے انسانوں کو دیکھ لو، وہ اپنے مقصد میں باکمال ہونے کے باوجود بھی حقیقی مقصد سے کٹے رہنے کی وجہ سے حیران ہیں، پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، اندرونی اندھیروں سے پریشان ہیں۔ مقصد زندگی سے کٹو گے، اندرون تمہارا اندھیرا بھر جائے گا، تمہارے اندر اندھیرا بھر جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن 2-3 مثالیں بڑی تیزی سے دیتا ہوں۔ مغربی دنیا، مغربی ممالک میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں بڑی خوشحالی، ایک عام آدمی کیا سمجھتا ہے، میری زندگی میں ایک اچھا مکان ہو، اچھی بیوی یا اچھا شوہر ہو، ایک اچھی ویل سیٹلڈ فیملی ہو اور ذریعہ آمدنی ہو، اور اتنا ہی نہیں، دنیا کے اندر اسباب تعیش یا اسباب آرام جو بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے مجھے حاصل ہوں۔ مغربی دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ ساری چیزیں حاصل ہیں۔ اگر یہی مقصد ان کی انسانیت کو مکمل کر دیتا، اس مقصد سے وہ مکمل ہو جاتے نا، تو آپ وہ منظر نہیں دیکھتے جو مناظر آپ کے سامنے بڑی تیزی سے ذکر کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے انگریز ہیں یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، یا کسی بھی چھوٹے بڑے مغربی ملک سے ہندوستان کی طرف آتے ہیں، مشرقی ممالک کی طرف آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ان کا ظاہر بڑا چمکدار ہے لیکن اندرون اندھیرے سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے اسلام کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے تو بڑے باکمال انسان بن جاتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، اور مسلمان بنتے ہیں تو اتنے پیارے مسلمان بنتے ہیں، ان کی دینداری کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے۔ اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں لکھی گئی ہوتی نا، تو وہ لوگ آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے آشرموں کے اندر، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، سادھو سنتوں کے پاس آپ نے دیکھا یا گرجا گھروں میں دیکھا، اور کئی بار ہمارے اپنی قوم کے بھی مزاروں اور آستانوں کے پاس بھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی اسی قسم کا چولا پہن کر، کبھی اپنا ڈیل ڈول بدل کر، اپنا رنگ روپ بدل کر وہ کوشش کر رہے کہ انہیں انر پیس مل جائے، اندرونی خوشی مل جائے، ان کے اندر کی روح کو خوشی مل جائے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، مسئلہ یہ ہے ان کا ظاہر آباد ہے اور ان کے جسموں کی لذتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے کا سارا سامان ان کے پاس ہے، لیکن مقصد زندگی سے کٹنے کی وجہ سے جو اندرونی خلا ہے نا، وہ اس قدر زیادہ انہیں بے چین رکھتا ہے کہ اس سارے اسباب تعیش میں بھی انہیں سکون نہیں ملتا، اور سکون کی تلاش میں وہ اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر مشرق کے ممالک میں مارے مارے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، اللہ نے تمہیں مقصد دے کر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ دین سے دوری اس مقصد سے کٹ جانا ہے۔ اللہ کے بندو، اس مقصد سے کٹو، اپنے اس دین سے دور جاؤ گے، اپنے مقصد زندگی سے کٹ جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو اللہ نے دل دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کو کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، گئے گزرے ہیں۔ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ اللہ نے کہا۔ بھائیو، اسے صرف مذمت ہی نہ سمجھیں بلکہ اس حقیقت کو بیان کرنے والی آیت سمجھیں کہ انسان مقصد زندگی سے کٹتا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی انسانیت سے گرتا ہے بلکہ حیوانوں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا انسان بن جاتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھو مغربی دنیا میں آپ کو کیسی کیسی مثالیں اور مشرقی دنیا میں کیسی کیسی مثالیں، اور پرائے تو پرائے، خود اپنی زندگی میں دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جانے کے نتیجے میں ہم کیسی پستیوں کا شکار ہوتے ہیں، گناہوں کی کیسی پستی میں جاتے ہیں، انسانیت سے گری کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کیسے ہم جانوروں والا مزاج لیتے ہیں، کھانا پینا اور اپنی خواہشات کی غلامی میں زندگی گزار دینا۔ وہ جو بندگی کی بلندی تھی، بندگی کی لذت تھی، بندگی کا کمال تھا، بندگی کا نور تھا، بندگی کا سکون تھا، اس سے ہم نے کبھی لطف اندوز ہونے کا کام نہیں لیا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی عارضی لذتوں میں پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو برباد کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ میرے بھائیوں، دین سے دور بھاگو گے، اپنے مقصد زندگی سے کٹ جاؤ گے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ حاضرین گرامی، اگلا ایک نقصان بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وقت میرے پاس نہیں بچا، صرف 5 منٹ رہ گئے، 2 بڑی باتیں آپ کے سامنے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جاؤ گے تو ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ شیطان میرا اور آپ کا دوست ہی نہیں بنے گا، مجھ پر اور آپ پہ مسلط ہوتا چلا جائے گا۔ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پختہ ہوتا جائے، ایمان والا ہوتا جائے، توکل والا ہوتا جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو رنگنے والا ہوتا جائے، شیطان کا اثر کم ہوتا جاتا ہے، شیطان کی گرفت کمزور پڑتی چلے جاتی ہے۔ شیطان ہوتا ہے لیکن شیطان بے بس ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا جاتا ہے، جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا شیطان سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آزاد ہونا چاہتا ہے اسی قدر زیادہ شیطان کا تسلط اس پہ بڑھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے لیس لہ سلطان، شیطان کو اختیار تسلط حاصل نہیں ہے، علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پہ شیطان کا بس نہیں چلتا، اختیار نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون، شیطان کا بس یہ اختیار تو ان پہ چلتا ہے جو اس سے نزدیکیاں بڑھاتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پر شیطان کا تسلط بڑھتا جاتا ہے۔ بھائیو، شیطان کا تسلط بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ 2 کام ہوں گے۔ شیطان ابن آدم کو تکلیف دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور ابن آدم کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنی جماعت کو بلاتا ہی اس لیے ہے کہ وہ بالآخر انجام کار جہنم کا ایندھن بن جائیں، جہنم والے ہو کر رہ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھو، شیطان کا تسلط بڑھے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ جتنی اللہ سے دوری اتنی شیطان سے نزدیکی، اور شیطان سے جتنی نزدیکی اسی قدر زیادہ اسے موقع دینا ہے کہ وہ ہمیں بھڑکائے بہکائے، اور اسی قدر اسے موقع دینا ہے کہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، اور دوسری طرف اسے یہ موقع دینا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دے۔ اور ابلیس صرف گمراہی نہیں کرتا، بنی آدم کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ اور آج آپ یہ آسیب، یہ جن، یہ فلاں جو دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے کئی اسباب میں سے ایک سبب لوگوں کی بے دینی بھی ہے۔ آخری بات، میری اپنی گفتگو کی آخری بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دین سے دوری کا نتیجہ، ایک بڑا نقصان کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہوگا نقصان کہ اس دنیا میں اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا تو انسان معاشرت پسند، اپنے جیسے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو اس مسئلے کو اللہ کے بندو، ہم ایک انسان کے طور پہ اپنے رب کے ساتھ ہمارے معاملات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارے اپنے دین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں متعلقین کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، میرے والدین کے ساتھ معاملہ، میری اولاد کے ساتھ معاملہ، میرے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ، میرے اور آپ کے یہ جو معاملات ہیں، ان تمام کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دین ہم اور آپ کو اس قدر زیادہ سنوارتا ہے،
نکھارتا ہے، بناتا ہے، اس قدر زیادہ مہذب بناتا ہے، اس قدر زیادہ تہذیب سکھلاتا ہے، اس قدر شاندار میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بہتر جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پہ چلنے والے سب سے مثالی انسان بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھو، یہی دین تھا اسلام آنے سے پہلے۔ عرب کے لوگ بدو وہ نمونہ مانے جاتے تھے پسماندگی کا، وہ نمونہ مانے جاتے تھے جاہلیت کا، وہ نمونہ مانے جاتے تھے دنیا میں بدنام قوموں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے ان کو کیسے سوارا، نکھارا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس دین کے اندر اللہ نے یہ خیر رکھا، یہ ہمیں ہر طرح سے سنوار دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ پیارے نبی کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی زیادہ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کو اللہ نے کہا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث سب سے اچھی بات اتاری ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دین دنیا ہی نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں سب سے بہتر راستہ مجھ کو اور آپ کو دینے والا قرآن و سنت کی یہ دعوت ہے۔ قرآن و سنت ہم اور آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی پاس آؤ، روشنی میں نہلا دیں، آؤ تم بھی پاس آؤ، روشنی میں نہلا دیں۔ جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے جڑو گے، ایسے نکھر جاؤ گے، ایسے سور جاؤ گے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ سے نفرت نہیں کر پائے گا۔ آپ کو ہو سکتا ہے اختلاف کرے، لیکن پیچھے آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو، بندہ بڑا کمال کا ہے، آدمی بڑا مثالی ہے، شخصیت بڑی کام کی ہے، آدمی بڑا مثالی کردار رکھتا ہے، لوگ آپ کے کردار کی تعریف کریں گے۔ دین سے دور جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اتنے بہترین طریقے زندگی سے اپنے آپ کو کاٹ لو گے، پھر کیا ہوگا؟ کبھی نفس کی غلامی، کبھی دنیا کے چلن کی غلامی، کبھی اس پہ ظلم، کبھی اس پہ زیادتی، کبھی اس کے ساتھ بے ادبی، کبھی اس کے ساتھ گستاخی، کبھی حیران، کبھی پریشان، کبھی پتہ نہیں اللہ کی بندگی کے لیے کیا کروں، کبھی پتہ نہیں نبی کی پیروی کیسے کروں، کبھی پتہ نہیں جنت میں جانے کے طریقے میں کیا اپناؤں، کبھی پتہ نہیں میری اپنی دنیا میں، میری اپنی زندگی میں سکون کیسے لاؤں، کبھی پتہ نہیں میری اپنی بیوی کے حق میں بہتر شوہر کیسے بن پاؤں، اپنے بچوں کے حق میں مثالی باپ کیسے بن پاؤں۔ حیران رہو گے، پریشان رہو گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے تو پھر اسے کہیں سے روشنی نہیں ملتی۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ نقصانات تھے جن کا تذکرہ میں نے کیا۔ قرآن و سنت اگر ہم اور آپ پڑھیں گے، بہت سارے نقصانات قرآن و سنت میں ہمیں اور بتائے گئے۔ پیغام کیا دینا ہے؟ دین سے نہ دور بھاگو، یہ دین میری اور آپ کی دنیا اور میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے آیا ہے۔ اس سے رشتہ ایسے جوڑو کہ جس کے بعد ہماری دنیا اچھی ہو جائے اور جس کے بعد ہماری اور آپ کی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں انتہائی سلجھے انداز میں وقار سے علمی باتوں کو سماعت کرنے کی طرف۔ سرزمین پونا سے تشریف لائے ہوئے مہمان خطیب فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنے موضوع حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قابل احترام صدر اجلاس، امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بہت ہی اہم عنوان پر کچھ باتیں جو ہم نے علماء سے سنی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ اپنے وقت میں سے تھوڑا وقت شیخ محترم کو مل جائے تاکہ آپ ان سے زیادہ مستفید ہوں۔ ہم لوگ بار بار بولتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ آج حالات مسلمانوں کے بگڑے ہوئے ہیں، سیاسی حالات، دینی حالات، اخلاقی حالات، معاشی حالات، تعلیمی حالات، گھروں کے حالات، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بگاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں ہم جائیں، بہت وقت اس کے لیے درکار ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان حالات میں ہم کو کرنا کیا چاہیے، اس میں بھی ایک بہت طویل گفتگو ہے جو علماء سے بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اور مختلف پہلوؤں پر علماء اپنی خطابات میں، اپنی کتابوں میں اس پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ آج کی اس خطاب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ زوال، پستی، بگاڑ، ناکامی، محرومی کے دور میں نا امید نہ ہو، ہمت نہ ہاریں اور غم نہ کریں، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ غلبہ انہی کے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کامیابی اور غلبے کا مدار خارجی عوامل اور عناصر پر کم ہے، داخلی عناصر پر زیادہ ہے۔ باہر کی چیزیں جمع کرنے پر کامیابی اور غلبہ ہم کو ملے گا، یہ اتنا پکا نہیں ہے جتنا اندر کی طاقت، ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہو، اللہ کی نصرت کے نتیجے میں غلبہ ہم کو مل سکتا ہے۔ لہٰذا زوال کے دور میں باہر دیکھنے سے زیادہ اندر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں ہم میں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں، جس کی وجہ سے اس بگاڑ کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ بلا شبہ اغیار کی سازشیں ہمیشہ تھیں، ہیں اور رہیں گی، لیکن ان سازشوں کے باوجود اللہ کا حفاظتی نظام، اس سے محرومی کے اسباب کیا ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بڑا سبب ایمان کی کمزوری ہے۔ پچھلے کئی خطابات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی طرف لوٹنا، قرآن سے جڑنا، دین کی طرف آنا، یہ بنیادی سبب ہے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا۔ اس معاملے میں کمزوری ساری مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بگاڑ کے دور میں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور میں، ایک تو یہ کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، مستقبل کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، ماضی کے حالات پر غور کر کے غمگین نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ غلبہ اور کامیابی ہمیں نصیب ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو پختہ کرنا چاہیے۔ ساری مصیبتوں کی جڑ یہی کمزوری ہے۔
اور ساری کامیابی کی بنیاد اسی پر ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کریں، پختہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ معلوم ہوا کہ آنے والے ادوار پچھلے ادوار سے زیادہ بگاڑ اور بربادی والے ہوں گے۔ ان میں ہم کو کرنا کیا چاہیے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے آہوزاری کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ میں ساری دلیلیں ذکر نہیں کروں گا، بہت اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر برے حالات آئے، فقر، فاقہ، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں جب ان پر آئیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہماری طرف سے جب مصیبت کے حالات ان پر ڈالے گئے تو وہ ہماری طرف کیوں نہیں لوٹے، کیوں نہیں گڑ گڑائیں، کیوں ہم سے آہوزاری انہوں نے نہیں کی، رو دھو کے ہمارے ساتھ معاملہ صحیح کیوں نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ بگاڑ کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے رب کی طرف لوٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے چاہے سازشیں کتنی ہی ہوں، چاہے مسائل اسباب کی راہ سے کتنے ہی کیوں نہ آئیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ان حالات کا پیدا کرنے والا یا ان کو بدلنے والا اللہ ہے۔ لہٰذا اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ ساری باتیں، اسباب کی باتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا سبب اگر ہمارے حالات کو سدھارنے والا ہے تو وہ یہ سبب ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو متنبع کریں، خبردار کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنے والا بنائیں۔ ہمارے لیے بھی یہی حل ہے کہ ہم بگاڑ کے، برائی کے، مصیبتوں کے حالات میں اللہ کی طرف لوٹیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ ہم سیاسی حالات پر بہت باتیں کرتے ہیں، ایسا ہونے سے ایسا ہوا، یہ نہیں اس لیے یہ ہوا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم کو اپنے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، ہماری کون سی کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کیا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے حالات آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حال کو نہ بدلیں۔ معلوم ہے کہ ہمارے حال کا معاملہ ہمارے حالات سے جڑا ہوا ہے۔ جیسا ہمارا حال ہوگا ویسے ہمارے حالات ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات سنوریں، ہم کو اپنے حالات کو سدھارنا پڑے گا، اپنے حال کو بہتر بنانا پڑے گا، ایمانی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے ہم کیسے ہیں۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں، ہمارے بگاڑ کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اللہ سے امید کی جا سکتی کہ وہ ہمارے حالات کو سدھارے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہم کو احتساب کرنا چاہیے، اپنا حال دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں سے کمی رہ گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیاسی حالات میں خاص طور سے جب بگاڑ پیدا ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، جذباتیت کی بجائے ہم کو صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ جذبات کی راہ میں بہہ کر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ نوجوانوں میں عام طور سے جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں تو ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا چاہیے کہ جملے کو لے کر وہ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں جن سے پوری امت کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم صبر و برداشت کی راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کر لو، اگر تم صبر و برداشت کا راستہ اختیار کرو اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنا احتیاط اخذ کرنے والے بن جاؤ، احتیاط کا راستہ اپنانے والے بن جاؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے دشمنوں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں۔ معلوم ہوا کہ ہماری بعض اوقات بے صبری اور تقویٰ سے ہٹ جانا ہمارے لیے بربادی کا راستہ کھولتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے
کہ نوجوان بے برداشت نہ ہوں، علماء سے آزاد ہو کر جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے امت کو نقصان ہو، مسلمانوں کا نام خراب ہو، اور اسی طرح سے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوں، ماں باپ خون کے آنسو رونے والے ہو جائیں، بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی طرح ہو جائیں، اولاد اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جائیں، جیلوں میں جا کے ہمارے نوجوان بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و برداشت کے ساتھ میں، سوجھ بوجھ کے ساتھ جو قدم اٹھانا ہے علماء کی رہنمائی میں اٹھائیں، جذبات میں آ کے نہیں، جذبات میں آ کے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کریں۔ قالوا كيف يذل نفسه، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وہ ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائیں جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ سماجی حالات کو بدلنے کے لیے، سیاسی حالات کو بدلنے کے لیے قوت بھی ہونی چاہیے۔ اس قوت کے ہوئے بغیر، حاصل کیے بغیر اگر مسلمان اقدامات کریں، بڑے بڑے قدم اٹھائیں، پروٹیسٹ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، جذبات میں آ کے کوئی قدم اٹھا لیں، اس کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے۔ دلی کے حالات سبھی جانتے ہیں، ایسے حالات دوسرے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ نوجوان ایسے سیاسی حالات میں جذبات میں نہ آئیں، صبر کریں۔ صبر بزدلی نہیں ہے، صبر بزدلی نہیں ہے، اور بے وقوفی بہادری نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے قدم اٹھائیں، جذبات میں آ کے قدم نہیں اٹھائے۔ اسی طرح سے ان بگاڑ کے حالات میں ضروری ہے کہ ہم قوموں کے فلسفوں کو لینے کی بجائے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، فرانس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، الجیریا کو دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ ہم دیکھیں کتاب و سنت میں کیا ہے، ہم دیکھیں ہمارے اپنے نبی کو، ہم دیکھیں صحابہ کو، ہم دیکھیں اپنے اسلاف کو۔ فتنے اور بگاڑ کے دور میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں۔ ہمارا حل کتاب و سنت میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ قول آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس امت کا بعد کا طبقہ، اس کی صلاح، اس کی بھلائی اسی میں ہے، وہ اسی سے سنورے گا، اسی سے سدھرے گا جس سے اس امت کا پہلا طبقہ بہتر بنا ہے۔ چاہے قیامت تک کا کوئی بھی حال ہو، اس کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، اس کا حل ہمارے اسلاف کی روش میں موجود ہے، ان کے منہج میں موجود ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے بھی، ہم اپنے زمانے میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات کے لیے ہم صحیح نسخہ معلوم کریں، تو اس کے لیے قوموں کو اور فلاسفوں کو اور اسی طرح سے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب و سنت بہترین رہنمائی ہے، اس کی طرف لوٹنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس بگاڑ کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر بنے، تو ہمیں علماء کی ماتحتی میں رہنا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں جو مسلمانوں کو سستے نسخے دے رہے ہیں، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اس بگاڑ کے دور میں اپنا ہاتھ کتاب و سنت کے ماہر اور تجربہ کار علماء کے ہاتھ میں دے، یہ اندھاپن نہیں ہے۔ میں تمام رضاکار سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی بدنظمی نہ پیدا ہونے دیں۔ کتابوں کی تقسیم جو ہے گیٹ پر یا بعد میں کر لیں، پروگرام کے آخر میں علماء کرام بیانات سنا رہے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی بدنظمی مناسب نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں بولنے والے ہیں۔ کوئی انکار حدیث کی دعوت دے رہا ہے، کوئی رافضیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی آزادی فکر کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اسلام کو مسلمانوں کی تجدید کرنے کی بجائے اسلام کی تجدید کی دعوت دے رہا ہے، اور نوجوان میڈیا کے راستے سے ان سے جڑ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس بگاڑ کے دور میں ہم علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہ ہمیشہ سے حل تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں جب بگاڑ آئے گا، ان حالات کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے چھین لے،
بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا جائے گا. جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ ایسوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے جو اپنی رائے سے فتوے دیں گے، اپنی عقل سے لوگوں کو رہنمائی دیں گے، اور لوگ ان سے پوچھیں گے، اس پر عمل کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلوم ہے کہ بعد کے دور میں جب بگاڑ آئے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ علماء سے دوری اور ایسے لوگوں سے قربت جو واقعی علم نہیں رکھتے ہیں لیکن متعلم ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس بھی کچھ ہے، جن کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی نہیں، جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے لیکن زبان کی صلاحیت ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ ہم کو اپنے علماء سے ہم جڑیں جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں، عقیدے اور منہج میں صحیح راستے پر ہیں. ایسے علماء سے جڑے رہنا ہمارے لیے اس دور کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو امت کے معاملات میں بغیر علم کے بولنے والے بنے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. سیاسی معاملات میں فلاں حاکم نے یہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھیں اس کے مقابلے میں وہ بادشاہ کتنا صحیح ہے، یہ دیکھو کیسا برا ہے. اس طرح کی باتیں انٹرنیٹ پہ آ کے کرنا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور اسی طرح سے واٹس ایپ پہ چھوٹے چھوٹے اپنے ویڈیو بنا کے ڈالنا، ٹک ٹاک پہ ڈالنا، انسٹاگرام پہ ڈالنا. آپ کو ایسے لوگ آپ عام طور سے ملیں گے جن کی عمریں کم ہوں گی لیکن ان کی باتیں زیادہ ہوں گی. وہ ایسے معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں جن میں بولنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جن معاملات میں خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ موقع صحیح نہیں ہے، اس وقت خاموش ہونا بہتر ہے، وہ علماء کی بزدلی سمجھ کر اور علماء کوئی نہیں بول رہے اس لیے میں بولتا ہوں، اس طرح سے جرت کر کے امت کے ایسے معاملات میں بولتے ہیں جن میں ان کو نہیں بولنا چاہیے اور بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویبضہ کہا ہے. پوری حدیث میں بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو فتنے کا دور ہوگا، کنفیوژن کا دور ہوگا، اس دور میں ایسے لوگ کھڑے ہو کے بولنے والے بنیں گے جو سفیہ ہوں گے، بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا رویبضہ کون ہوں گے جو ایسے زمانے میں بولنے والے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا السفیہ یتکلم فی امر العامہ، بے وقوف قسم کا آدمی جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی لیکن بولنے کا شوق ہوگا، وہ کھڑے ہو کر امت کے مسائل میں بولے گا، ایسے مسائل جس میں عام آدمی کے بولنے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم وہ نہ بنیں اور نہ ایسے لوگوں کو سنیں. ہم ایسے لوگوں کو نہیں سنیں جو اس لائق نہیں ہیں، جن کے پاس صرف بولنے کی صلاحیت ہے لیکن ان کے پاس گہرا علم نہیں ہے، نہ سیاست کا تجزیہ ہے، نہ قرآن و سنت کا گہرا علم ہے، نہ وہ امت کے واقعی ہمدرد ہیں بلکہ اپنے کو نمایاں کرنے کے شوقین ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو پہچانیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سبسکرائب کریں، ان کو لائک کریں، ان کے نیچے کمنٹ کریں. ان کی چاہت یہ ہوتی ہے. وہ واقعی امت کے خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں. وہ ایسا حل امت کو دیتے ہیں جن سے ان کی جان، مال، عزت اور زندگیاں، ان کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے. نہ ہم ان میں سے بنیں، نہ ایسے لوگوں کو ہم سنیں. ہم علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور ہم انتظار کریں ہمارے علماء کیا بولتے ہیں. ہم ان کی باتوں کو نقل کرنے والے بنیں، نہ یہ کہ ہم ان پر سبقت لے جا کر کوئی عالم نہیں بول رہا ہے تو میں بول رہا ہوں. ایسا نہ بنے. آدمی کہے کہ دیکھیے اس مسئلے میں ایک بھی عالم نہیں بول رہا ہے، مجبور ہو کے مجھ کو بولنا پڑا، یہ بے وقوف ہے، یہ نادان ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مسئلے پر بات کر رہے ہیں. سوال پوچھا، بتاؤ ایسا کون سا پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ان کے دل میں بات آ رہی ہے وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے رہے ہیں. ادب دیکھیے کہ کہا کہ جب یہ دونوں اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، جب یہ خاموش ہیں تو مجھے بھی مناسب نہیں لگا کہ میں بولوں. یہ ادب ہے. علم کے ساتھ ساتھ علم کا ادب ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسئلے میں ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں بول رہے ہیں، ہم خاموش رہیں، ان کا انتظار کریں. یہ نہیں کہ ان پر سبقت لے جا کر لوگوں میں شہرت پانے کے لیے ہیرو بن جائے کہ بڑے بڑے مسائل میں ہم بولنے والے بنے. یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آج ضرورت اس چیز کی ہے. آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے جو دشمن بنے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی. ان کے دلوں میں ابھی بھی شبہات ہیں. میڈیا میں برے لوگ اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، چاہے میڈیا کے راستے سے کیوں نہ ہو، کہ اسلام واقعی کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے.
قرآن کیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اسلام کی تعلیمات میں ہم کو کیسا بننے کے لیے کہا گیا، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات اگر پیش کریں، ہو سکتا ہے بہت سارے دشمن بھی دوست بن جائے، بہت سارے دشمن بھی ہمارے ہمدرد بن جائے۔ اسی طرح سے اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو خارجیت اور اخوانی ذہنیت سے نکالا جائے، تحریکی ذہنیت سے نکالا جائے، کہ نوجوان علماء سے آزاد ہو جائیں اور علماء کو بزدل اور حیض و نفاس کے عالم اور حکومتوں کے بکے ہوئے قرار دے کر، اور ایسے لوگ جو علماء سے کاٹ کر ان کو اپنی تحریکوں میں، اپنے فلسفوں میں، اپنی تعویلات کے ذریعے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کر ان کو حکمرانوں کے خلاف لڑوا دیں، کھڑے کر دیں اور سازشی تحریکوں میں ان کو شامل کر دیں، اور پھر آخر میں لے جا کر ان کو جیلوں میں بھرتی کرا دیں۔ ایسی ذہنیت سے بچانا ضرورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آخری دور تک خارجی لوگ نکلتے رہیں گے، آخری دور تک یہ فکر رہے گا باقی، رنگ بدل بدل کے، نام بدل بدل کے یہ گروہ گروہ ظاہر ہوتے رہیں گے، اس سے نقصان بہت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خارجیت والے طبقے کو جہنم کے کتے قرار دیا۔ اتنی سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے، معلوم ہے کہ بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا فتنہ امت کے لیے۔ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی تحریکیں خاص طور سے سیاسی بگاڑ کے، مسلمانوں کی مظلومی کے دور میں پیدا ہوتی ہیں، اور نوجوان ان کے ہاتھوں میں غلام بن کے، کٹ پتلی بن کے وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے سالوں سال مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسی تحریکوں سے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تصفیہ اور تربیہ کا اہتمام ہو۔ بچیاں آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں جا رہی ہیں، مسلمان نوجوان آج بے حیائی اور ڈرگ ایڈکشن میں جا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام واقعی کیا ہے ان کو سمجھایا جائے، تاکہ ان کے عقائد، ان کے منہج، ان کی عبادات صحیح ہوں۔ اسی طرح سے ان کا تزکیہ نفس کیا جائے تاکہ ان کے اخلاق بہتر ہوں۔ ایک تعلیمی نظام ہمارا ہو جس کے اندر دونوں چیزوں کا اہتمام ہو، کہ ان کو اسلام واقعی کیا ہے بتایا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت ان کی کی جائے اور ایسا سلوک اور ایسا معاملہ مربی کے طور پر ان کے ساتھ میں ہو کہ وہ بااخلاق اور بہتر انسان بن سکے، جس کو سیکھا ہے اس کی تطبیق بھی اپنی زندگی میں اس کی کریں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، تصفیہ اور تربیہ کا انتظام اور ایسا نظام بنانا ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جب بعض اوقات دکھائی دیتا کہ اسباب سب فیل ہو گئے، اللہ رب العالمین وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اسباب سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ سے دعا کرنا، آہوزاری کرنا، اللہ سے اپنے معاملات کو حل کرانا دعاؤں کے ذریعے سے، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قنوت نازلہ کی شکل میں ہو، یا اپنی دعاؤں میں، نمازوں میں ہو، یا اپنے اوقات میں ہو، تنہائیوں میں ہو۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا ایسی مصیبت میں بھی جو نازل ہوئی ہے یا ایسی مصیبت جو نازل نہیں ہوئی ہے، دونوں کے معاملے میں فائدہ دیتی ہے۔ تو اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو، اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو۔ تو چاہے مصیبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، اللہ سے دعا مانگ کے ہم اپنے مسائل کو حل کرانے والے بنیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حالات میں صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور علماء سے جڑے رہنے اور بگاڑ کو بڑھانے کی بجائے گھٹانے والے بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔